اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی 9ویں سورہ ہے اور اس کے ایک طرح سے تعارفی یہ نشست ہے۔ اس میں کچھ سوالات ہم ڈسکس کریں گے جو ہمارے استاد گرامی آج کل سورہ توبہ پڑھا رہے ہیں، اس پر جو لوگوں کے مختلف سوالات ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم اس کی جو ترجمہ و تفسیر ہے مختلف مفسرین نے جو لکھی ہے اس کے بھی تھوڑا دیکھیں گے، ساتھ ساتھ اس کو ہم انشاءاللہ ایک تقابلی نظر سے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ہم جانتے ہیں کہ سورہ توبہ اور اس سے پہلے جو سورہ انفال گزری ہے، اس کو ایک جوڑا صورتیں کہتے ہیں، تمام صورتیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی اگر اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو تخلیق کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اسکیم ہے جو قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ ہمیں مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ ایک اصل ہمیشہ کی دنیا ایک اور دنیا ہے جہاں پہ ایک ایسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ آباد کرنا چاہتے ہیں جو اپنے بلبوتے پہ پاکیزگی کا ثبوت دے کے اس کے ہاں کامیاب ہو جائے اور اس فلاح کے نتیجے میں اس کو وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی وہ اسکیم۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ جنت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پورا جتنا سلسلہ یہاں پہ سلسلہ روز و شب ہے، سلسلہ حیات و ممات ہے، اس کا اصل مقصد جو ہے وہ آزمائش ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جس کے احسن عمل ہوں گے اس کی وہ آزمائش میں فلاح پائے گا۔ تو یہ جو آزمائش ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایات انسان کو دی ہیں کہ وہ کیسے کامیابی حاصل کرے گا۔ وہ ہدایات کیسے دی ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس میں الہام کر دی ہیں۔ وہ ہدایات، ان ہدایات کو کہتے ہیں دین۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کا دین ان ہدایات کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس میں الہام کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو پیدا کیا ہے اور جس امتحان میں ڈالا ہے، اس امتحان ہی کا ایک ایسا اس میں ایک ایسا نہج ہے جس کے تحت یعنی خیر اور شر کا ایک تقابل ہے، جس میں سے خیر اور شر میں سے کسی ایک راستے کو اپنانا ہوتا ہے اس انسان کو۔ تو اس میں جو شر ہے وہ یہ ہے کہ انسان بعض اوقات اس ہدایت کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو جو اللہ تعالیٰ نے نفس میں دے رکھی ہے اس کو بھلا بیٹھتا ہے۔ اس کی تذکیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ انسانوں ہی میں سے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرماتے ہیں۔ وہ نبی اور رسول آ کے کیا کرتے ہیں؟ تذکیر کرتے ہیں۔ تو انبیاء کرام کا کام کیا ہے کہ جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے یہ دنیا تخلیق کی، اور جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے دی ہے، اس کی تذکیر کرتے، اس کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ ان میں نبیوں میں یعنی آج تک 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، ان میں سے رسول بھی ہوئے ہیں، کچھ ایک روایت کے مطابق 313 کے قریب رسول ہوئے ہیں۔ رسول میں اور نبی میں یہ ہوتا ہے کہ رسول جس قوم کو آ کے مخاطب کرتا ہے اس کو وہ جو جزا اور سزا دنیا کی یعنی اس دنیا کے اختتام پر ہونی ہے اس کا ایک چھوٹے پیمانے پر یہاں پہ ایکسپیرینس کروا دیتا ہے، اور اس عذاب کو یعنی اس جزا اور سزا کے اس عمل کو وہ اسی دنیا میں جو کرتا ہے اس کو دینونت کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ جو سارا صورتحال ہے یہ 313 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یعنی ایک چھوٹی قیامت صغریٰ جس کو کہتے ہیں، اس کا یعنی ایکسپیرینس ان اقوام کو ہوا جو رسول کے براہ راست مخاطبین تھے۔ اس سلسلے کے آخری رسول رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے جو مخاطبین ہیں ان پر اسی سلسلے میں جو پوری سٹوری میں نے آپ کو سنائی، اسی سلسلے کی جو آخری رسالت کا پیغام ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو آیا، ان کے جو مخاطبین تھے جو اہل کتاب بھی تھے اور مشرکین بھی تھے، مشرکین مکہ، ان کو جو پیغام دیا اور اس پیغام دینے کے نتیجے میں کچھ لوگ ایمان لے آئے، کچھ لوگوں نے تکذیب کی۔ جن لوگوں نے تکذیب کی ان کو اب اعلان ان کے لیے کیا گیا
کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس قانون، کون سا قانون؟ وہی قانون جس کو قانون رسالت کہتے ہیں یا قانون اتمام حجت کہتے ہیں، کہ وہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر رسولوں کے مخاطبین اس کی تکذیب پہ اڑ جائیں، انانیت پہ اڑ جائیں، ضد پہ، ہٹ دھرمی پہ، سرکشی پہ اڑ جائیں، تو پھر ان کے لیے اسی دنیا میں چھوٹے پیمانے پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ یہ جو سورہ ہے اس کی اہمیت اس لحاظ سے آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ توبہ کی، کہ یہ جو پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب سے پیدا کیا ہے، یہ پوری اسکیم میں نے آپ کو بتائی، اس پوری اسکیم میں اللہ تعالیٰ نے یعنی انسانوں کو بھیجا امتحان کے لیے، خیر و شر کے دونوں راستے سجھا دیے، ہدایات دی، نفس میں دی، پھر ان کو بھلا دینے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، رسولوں کا سلسلہ شروع کیا۔ تو اس پوری کی پوری سیریز میں آخری نبی، آخری رسول، اس کی آخری قوم، اس کے آخری مخاطبین، ان کے لیے اس آخری عذاب کا جو اعلان ہے وہ سورہ توبہ میں ہے۔ یہ بات آپ سمجھ کے پورا ایک سیکوینس ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، کیسے اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی، کیسے اللہ تعالیٰ تذکیر کے اہتمام کرتا رہا، اتمام حجت کرتا رہا، کیسے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، کیسے رسولوں کو بھیجا۔ تو اس سلسلے کے جو آخری رسول ہیں انہوں نے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخاطبین پر یہ عذاب کا جو ایک سیریز ہے اس کی آخری کڑی، اس کی آخری صورت جو ہے وہ کیسے کی، اس عذاب کا جو اعلان کیا گیا کہ اب تم لوگ جن لوگوں نے یہ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو، اللہ کے رسول کے اس پیغام کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، وہ کفر پہ اڑ گئے ہیں، اپنی ضد کی وجہ سے، انانیت کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے اڑ گئے ہیں، سرکشی کی وجہ سے، ان کے لیے اب اللہ تعالیٰ کا یہ آخری اعلان، وہی دینونت کا اعلان۔ دینونت جو ہے، یہ جو سورہ فاتحہ میں لفظ آتا ہے نا، یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین ہے نا، دین کے دن، یعنی جزا و سزا کا دن۔ دین کا مطلب ایک جزا و سزا بھی ہوتا ہے، یہ اسی دین کے لفظ سے نکلا ہوا یہ لفظ ہے دینونت، یعنی چھوٹی جزا و سزا کا دن۔ دینونت یعنی قیامت صغریٰ، ایک تو قیامت کبریٰ ہے جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جزا و سزا کرے گا پوری مخلوقات کا، ایک ہے کہ وہ رسول جو ہے وہ اپنے مخاطبین کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے ہیں، اس کو دینونت کہا جاتا ہے۔ اس کا اعلان ہے یہ سورہ۔ یہ سورہ اصل میں یہ اعلان کر رہی ہے کہ اب تمہارے لیے اتمام حجت ہو گیا۔ اتمام حجت کیا کہ یعنی نبی رسول نے اپنا تمام پیغام جو آپ کو اللہ کا دینا تھا وہ دے دیا، اور اب یہ حق جو ہے آخری درجے میں اس نے واضح کر دیا۔ اب جو لوگ اس سے انکار کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی انانیت یا ضد کی وجہ سے اس کا انکار کر رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ اللہ کے اپنے رسولوں کو کبھی مغلوب نہیں ہونے دیتا، ہمیشہ اس کو غالب رکھتا ہے رسولوں کو۔ تو یہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئی سورہ، یہ نزول کے اعتبار سے آخری سورہ ہے، اور یہ اس کو عذاب کی سورہ بھی کہتے ہیں، اور اس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں پہلا لفظ برات ہے، اور اس کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تو ایک میں نے آپ کو اس کا ایک جنرل بیک گراؤنڈ بتایا کہ کس طریقے سے اس کی اہمیت پوری ایک طرح سے پوری انسانیت میں اس سورہ کی کیسی اہمیت ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کی اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول کے ذریعے آخری پیغام، اس کی آخری مخاطبین جو ہیں ان پر جو اس زمین پر آنے والا عذاب، آخری عذاب اس زمین پر جو رسولوں کے ذریعے آتا ہے وہ آخری عذاب تھا، اس کا اعلان اس سورہ میں کیا گیا ہے۔ اور اس کی جو ترتیب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں رکھی ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں جو گروپس، جس طرح امام فراہی کے بتائے ہوئے اور امام امین حسن اصلاحی کے جو ایک منہج ہے اس کو ترتیب دینے کا، سورہ گروپس میں جو انہوں نے تقسیم کیا ہے، اور پھر اس کو وضاحت کے ساتھ ہمارے استاد محترم غامدی صاحب نے جو بیان کیا ہے، اس میں اس سورہ کو ذروۃ الاسنام کا نام دیا ہے۔ ذروۃ الاسنام اس لیے، ذروہ کہتے ہیں جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے نا، جیسے آپ ایک گراف ایسے بناتے ہیں تو اس کا جو کلائمیکس ہوتا ہے، سب سے اوپر والا پوائنٹ، اس کو ذروہ کہتے ہیں۔ جیسے گراف جاتا ہے نا، ایسے اوپر جاتا ہے اور پھر نیچے آتا ہے، تو یہ جو ٹاپ کا پوائنٹ ہوتا ہے اس کو ذروہ کہتے ہیں۔ تو اس کو ذروۃ الاسنام اس لیے کہا ہے کہ ابتدا میں جو صورتیں ہیں، مکی صورتیں،
وہ یعنی بنی اسرائیل اور نصارہ کو مخاطبین وہ ہیں اصل میں، اور باقی جو صورتیں ہیں اس میں مختلف مراحل ہیں جن کے گروپس جو ہیں، جس میں انذار و بشارت ہے، جس میں تزکیہ و تطہیر ہے، جس میں مختلف رسولوں کے جو مراحل ہوتے ہیں دعوت دینے کے، اس کے مختلف گروپس ہیں۔ تو یہ جو درمیان میں 9ویں سورت ہے، 9th سورہ ہے، اس میں وہ آخری مرحلہ بیان کر دیا گیا ہے۔ یعنی ایک طرح سے اہل کتاب اور بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا، دوسری طرف مشرکین اور دوسرے لوگوں کو مخاطب کیا گیا، اور ایمان لانے والوں کو بھی، اور ان کو بتا دیا گیا کہ آپ کا یعنی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس پورے پیغام کا۔ اور سورہ توبہ کو ایک ایسی جگہ پہ یعنی اس کو متعین کیا گیا، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی اس جگہ پہ مدون کیا کہ جہاں پہ اس کی ایسی صورتحال بنتی ہے کہ یہ اس کو اگر ذروہ بنائیں تو یہ ایک ایسا گراف بنتا ہے کہ یہ اس کو ٹاپ پہ یعنی بالکل درمیان میں، یعنی ادھر سے بنی اسرائیل اور اہل کتاب کو جو مخاطب کر کے دعوت دی گئی، اور ایک ایسے نہج پہ پہنچ گئی کہ ان کو آخری عذاب کی ان کو بتا دیا گیا، ان کو اعلان کر دیا گیا۔ اور پیچھے سے اگر نیچے سے جائیں دوسری طرف سے تو مومنین کے ساتھ یا دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوں گے، منافقین کے ساتھ یا فاسقین کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، اور پھر اہل عرب کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، اور ادھر سے آئیں تو پھر یہ سورہ یعنی توبہ جو ہے یہ اس عذاب کی سورہ اس لیے کہلاتی ہے۔ اس سورہ کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی شروع میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، آپ نے گزشتہ نشست میں اس کو ذکر بھی کیا ہوگا، اور مختلف اقوال جو ہیں آپ کو تفسیر کی کتابوں میں مل جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ یہ چونکہ عذاب کی سورہ ہے اور اس لیے اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی، اور چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا رحیمی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور یہ اس میں چونکہ عذاب دینا مقصود ہے، تو یہی اس میں مختلف صحابہ کے اقوال بھی حدیث کی کتابوں میں بیان ہوئے ہیں، جس میں سیدنا علی کی ایک روایت مشہور ہے جنہوں نے کہا کہ یہ سورہ جو ہے یہ تلوار کے ساتھ نازل ہوئی ہے، تلوار لے کر یہ سورہ نازل ہوئی ہے، عذاب کی سورہ ہے۔ لیکن ایک روایت ابن کثیر میں آپ کو ملتی ہے، تفسیر ابن کثیر میں، جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں لکھی جاتی، تو ایک تفصیلی واقعہ اس میں درج ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جب نازل ہوئی سورہ انفال، تو سورہ انفال میں ایک طرح سے تیاری تھی مسلمانوں کی طرف سے اقدام کی مشرکین پر اور اہل کتاب پر، اور یہ تیاری کے مراحل کی کتاب تھی کی سورہ تھی۔ اور اس کے بعد جب سورہ توبہ نازل ہوئی تو وہ کہتے ہیں یعنی وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ انہوں نے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہمیں بتائی، اور میں یہ سمجھا کہ یہ اسی سورہ کا حصہ ہے، سورہ انفال ہی چل رہی ہے، ابھی سورہ توبہ شروع ہو چکی ہے، تو اس لیے میں نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا۔ جہاں تک رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، رحلت فرما گئے، اور اس کے بعد بھی پھر ہم نے عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک طرح سے تقلید میں ہم نے پھر اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا۔ تو اس میں نہ لکھنے کی وجہ جو بیان کی جاتی ہے، بلکہ میں یہ اگر اجازت دیں آپ کو شیئر کروں آپ کے ساتھ۔ اچھا، یہ میں نے اس وقت یہ تفسیر ابن کثیر کھولی ہوئی ہے میں نے، تو اس پہ میں یہ آخری صرف پیراگراف آپ کو پڑھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ لکھا ہے، یہ سورہ سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، بخاری شریف میں ہے کہ یہ سب سے آخر، اچھا یہ تو ہو گیا، ہاں یہاں سے اس کے شروع میں بسم اللہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کی اقتداء کر کے اسے قرآن میں نہیں لکھا تھا۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت ابن عباس نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے سورہ انفال کو جو مسانی میں سے ہے اور سورہ برات جو کہ جمعی میں سے ہے ملا دیا اور ان کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی، اور پہلے کی 7 لمبی صورتوں۔ تو یہاں سے یہ دیکھیے آپ نے جواب دیا کہ بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ دیکھیے یہ ہے اصل میں جواب، آپ نے جواب دیا کہ بسا اوقات حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ کئی صورتیں اترتی تھیں، جب آیت اترتی آپ وحی کے لکھنے والوں میں سے کسی کو بلا کر فرما دیتے
کہ اس آیت کو فلاں صورت میں لکھ دو جس میں یہ ذکر ہے۔ سورہ انفال مدینہ شریف میں سب سے پہلے نازل ہوئی تھی اور سورہ برات سب سے آخر میں اتری تھی۔ بیانات دونوں کے ملتے جلتے تھے۔ مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ بھی اسی میں سے نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا اور آپ نے ہم سے نہیں فرمایا کہ یہ اس میں سے ہے، اس لیے میں نے دونوں صورتیں متصل لکھی اور ان کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی اور 7 پہلی لمبی صورتوں میں انہیں رکھا۔ اس سورہ کا ابتدائی حصہ جب تو یہ بات تھی، یہ جو انہوں نے بیان کی ہے۔ تو یہ مولانا مودودی کی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تفہیم القرآن ہے سورہ توبہ کی۔ اس کی ابتدا میں انہوں نے جو وجہ لکھی ہے یہ دیکھیے، یہ بالکل واضح انہوں نے کر دیا کہ اس سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی۔ اس کی متعدد وجوہ مفسرین نے بیان کی ہیں جن میں بہت کچھ اختلاف ہے۔ تو یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ یہ جو جتنی بات میں نے آپ کو ابن کثیر کی بتائی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے ایسی روایات ہیں جن کی کوئی بیس نہیں ہے۔ لیکن یہاں دیکھیے وہ بتاتے ہیں، یہ کہتے ہیں مولانا مودودی کہ اس میں صحیح بات وہی ہے جو امام راضی نے لکھی ہے۔ اب امام راضی کی وساطت سے یہ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی۔ یہ تو سب کا اتفاق ہو گیا، ابن کثیر نے بھی اس سے اتفاق کیا کہ نہیں لکھوائی تھی، اس لیے صحابہ کرام نے بھی نہیں لکھی اور بعد کے لوگ بھی اسی کی پیروی کرتے رہے۔ یہ اس بات کا مزید ایک ثبوت ہے کہ قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوں کا توں لینے اور جیسا دیا گیا تھا ویسا ہی اس کو محفوظ رکھنے میں کس درجہ احتیاط و اہتمام سے کام لیا گیا ہے۔ یہ بہت اچھی بات انہوں نے بیان کی مولانا مودودی نے، کہ اصل بات یہ ہے کہ اگر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الگ بات ہے کہ آپ کو وجہ معلوم ہوئی یا نہیں ہوئی کہ بسم اللہ کیوں نہیں لکھی جاتی، لیکن بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ چونکہ ہمیں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تو میں ڈر رہا تھا کہ یہ ایسا نہ ہو ویسا نہ ہو، یہ ایک ہی سورہ نہ ہو اور پھر میں نے ملا کے اس کو لکھ دیا۔ یہ ایک روایت ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو، جو اس بات کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں ڈر رہا تھا یا میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، نہیں، یہ تھا کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ نہیں لکھوائی بسم اللہ تو بس پھر نہیں لکھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخری جملہ بہت اچھا ہے مولانا کا، کہ اس بات کا مزید ایک ثبوت ہے کہ قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوں کا توں لینے اور جیسا دیا گیا تھا ویسا ہی اس کو محفوظ رکھنے میں کس درجے احتیاط اور اہتمام سے کام کیا گیا ہے۔ تو یہ ہے، اور اس کی جو باقی جو اس کی وجوہات بیان کی جاتی ہیں وہ آپ نے یقیناً استاد محترم کی یہ جو ویڈیو ہے اس میں بھی سنی ہوں گی، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے۔ میں اس پہ اب چلانا چاہتا تھا لیکن میں وہ فی الحال نہیں چلاتا، کیونکہ اس کی وجہ میں نے آپ کو عرض کر دی کہ بسم اللہ نہ لکھنے کی وہی وجہ ہے کہ چونکہ یہ عذاب کی سورہ ہے اور یہ عذاب آخری رسول کی اس قوم کے مخاطبین کو ان کی تکذیب کی وجہ سے اعلان برات کر کے ان کو یہ عذاب کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ اب وہ لوگ جو سرکش ہیں، جو ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے رسول کی تکذیب کر رہے ہیں، وہ اس عذاب کے مستحق ہو گئے۔ اب دوسری بات جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ملک صاحب، میرا یہ ہو رہا ہے کہ جب وہ روایت جو ہے ابن کثیر کی تفہیم سے ملتی ہے تو پھر تو یہ کوشچن اٹھتا ہے نا کہ قرآن کے اوپر جو پھر سوالات اٹھتے ہیں تو وہ کیوں ہماری روایات کی وجہ سے اٹھتے ہیں کہ وہاں پہ یہ بیان کیا جا رہا ہے اور ایک کوئی دوسرا یہ بیان کر رہا ہے۔ تو اس سے ایک دانا کو تو یہی چاہیے نا کہ روایات کی بنیاد پہ قرآن کو نہ سمجھے۔ یہی تو اس میں تو یہ نکلتا ہے نا نتیجہ کہ جب بہت ساری اختلافی روایات موجود ہوں تو ایک صاحب علم کو، ایک صاحب عقل کو کیا کرنا چاہیے، کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ کہ السنۃ قاضیۃ علی القرآن کہتے ہیں نا، اور سنہ اور حدیث کو ایک ہی معنی لیا جاتا ہے، تو السنۃ قاضیۃ علی القرآن کا مطلب یہ ہے کہ وہ فائنل اتھارٹی ہے۔ حدیث، قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث فائنل اتھارٹی ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے نا، ایک طالب علمانہ سوال ہے کہ پھر اگر بہت ساری حدیثیں ہیں تو کون سی حدیث اتھارٹی ہوگی؟ جب اختلافی روایات ہیں تو کون سی اتھارٹی؟ اس لیے ہمیں یہی ہے کہ قرآن مجید
کو حدیث کی روشنی میں نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ حدیث کو قرآن مجید کی روشنی میں سمجھا جائے گا۔ تو جو حدیث یا جو روایت قرآن مجید کے کسی پیغام یا قرآن مجید کی کسی آیت یا قرآن مجید کے کسی مجموعی پیغام سے متصادم ہوگی یا ایسا محسوس ہوگا کہ یہ اس کے ساتھ فٹ نہیں بیٹھ رہی، تو پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کی باقی چیزیں کیا ہیں، راوی کون ہے، سند کیا ہے، اتصال کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، پھر ہم یہ ہی طے کر لیں گے یا یہی سوچ لیں گے کہ اس میں کوئی نہ کوئی غلطی لگی ہے، ہو سکتا ہے بیان کرنے والے کو لگی ہو سکتا ہے سمجھنے والے کو لگی ہو سکتا ہے آگے لکھنے والے کو لگی ہو سکتا ہے آگے نقل کرنے والے کو لگی، وغیرہ وغیرہ۔ تو کیونکہ اس میں تو یہ چیز واضح ہے نا کہ وہ اخبار احاد ہے، کئی حوالوں تک سے ہوتی ہوئی فلٹر ہو کے ہم تک پہنچی ہے، صحیح۔ لیکن قرآن کے بارے میں تو یہ طے ہے نا کہ وہ موجود ہے اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، ایک شد و مد کی بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم قرآن کی روشنی میں ان روایات کو دیکھیں گے۔ کوئی ایک روایت بھی ہمیں کوئی ایسی نظر آتی ہے جو کوئی شک و شبہ کا باعث بن رہی ہے، تو ہم کس کو ترجیح دیں گے؟ قرآن مجید کو، obviously۔ تو اس لیے ان چکروں میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور قرآن خود کہتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ مہمن اور کسوٹی ہے ہر بالکل، چیز کے لیے، قرآن حکم ہے، قرآن مہمن ہے، حکم ہے۔ بالکل۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اب دوسری بات تھی کہ وہ قانون اتمام حجت کے بارے میں۔ قانون اتمام حجت کی اصل جو ہے، یعنی اصل سے مراد ہے کہ اس کی ایک طرح سے کرکس وہ یہی سورہ ہے۔ اس سورہ کو اگر بار بار آپ پڑھیں یا اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس کی بالکل وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہ ہے کیا قانون اتمام حجت یا قانون رسالت، کہ رسولوں پر جو ایک دفعہ بیان ہو جاتا ہے، یعنی ان رسول جب کوئی پیغام لے کے آتے ہیں تو ان کے جو تکذیب کرنے والے لوگ ہیں ان پر لازماً اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے۔ یہی قانون رسالت ہے، یہی قانون اتمام حجت ہے، یعنی اتمام حجت کے بعد ان پر عذاب کا آ جانا۔ تو اس سلسلے میں میں آپ کو یہ ایک کلپ سنانا چاہتا ہوں، بلکہ یہ میں استاد محترم کا تو چلے نہیں سناتا کیونکہ یہ تو ہم سب نے بہت دفعہ سن رکھا ہوا ہے، یہ قانون اتمام حجت کے بارے میں اور قانون رسالت کے بارے میں۔ البتہ میں آپ کو ایک اور کلپ سناتا ہوں، یہ چند منٹ کا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ ایک دفعہ سن لیں، اور یہ اگر منیر صاحب ہوتے یا ان تک ریکارڈنگ پہنچے تو یہ بہت اچھی، اس میں بہت ہی اچھے انداز میں ہمارے ممدوح اور مخدوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اس کو وضاحت کیا ہے۔ تو یہ جو میں کوئی 7-8 منٹ کا یہ کلپ ہے ابتدائی، اس کو میں شیئر کرنے لگا ہوں، اس کو ذرا سنیے۔ تو اس میں وہ ہے تو سورہ توبہ کا یعنی تعارف، لیکن آپ ذرا اس کو، میں آپ سے یعنی خصوصی یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس کو اس نظر سے سنیے گا ذرا کہ وہ قانون دینونت یا قانون رسالت یا قانون اتمام حجت جو غامدی صاحب بیان کر رہے ہیں پچھلے 10 سال سے 20 سال سے 30 سال سے، یہ جو ویڈیو ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی، یہ 30 سال، کم از کم 30 سال پرانی ویڈیو ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کن خوبصورت الفاظ میں بالکل وہی بات وہ کس طرح بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ ذرا سنیے اس کو۔ بار کا 2 بڑے بڑے حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ پہلے 5 رکوعوں پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ 11 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ فلسفہ دین اور فلسفہ رسالت کے اعتبار سے ان دونوں حصوں کے مابین فرق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی تھی، براہ راست بعثت جن میں سے آپ خود تھے، یہ بعثت خصوصی ہے، بعثت خاصہ ہے کہ جو مشرکین عرب کی طرف ہے، بنی اسماعیل کی طرف ہے۔ ایک آپ کی بعثت عمومی ہے پوری نوع انسانی کی طرف، آپ 2 بعثتوں کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے۔ آپ کی جو بعثت خصوصی ہے الی اہل العرب، بنی اسماعیل، مشرکین عرب، چونکہ آپ انہی میں سے تھے اور انہی کی زبان میں آپ نے آخری اتمام حجت کر دیا، لہذا ان کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کا جو قدیم قانون ہے رسولوں کے بارے میں کہ اگر کوئی قوم جس کی طرف رسول بھیجا جائے
اور وہ اتمام حجت کر دے اور پھر بھی وہ قوم تسلیم نہ کرے تو اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا تھا، عذاب استیصال۔ یہ غور کیا آپ نے اس جملے پہ؟ یہ ذرا دوبارہ سنیے۔ میں آپ نے آخری اتمام حجت کر دیا، لہذا ان کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کا جو قدیم قانون ہے رسولوں کے بارے میں کہ اگر کوئی قوم جس کی طرف رسول بھیجا جائے اور وہ اتمام حجت کر دے اور پھر بھی وہ قوم تسلیم نہ کرے تو اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا تھا، عذاب استیصال۔ یہی ہے وہ قانون ہے اتمام حجت، یہ ایک جملے میں انہوں نے بیان کر دیا۔ اور یہ مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ تو نہیں پتا اس کی ویڈیو کی، یہ طارق صاحب کو یا باقی لوگوں کو بہتر پتا ہوگی، مجھے لگتا ہے یہ کم از کم 30 سال پرانی ویڈیو ہے۔ اگر کسی کو پتا ہو تو ضرور وہ بتائیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ 25 سال پرانی، 30 سال پرانی ہم یہ ویڈیوز جو ہے اس زمانے میں سنتے تھے۔ تو یہ قانون رسالت یا قانون اتمام حجت جو ہے یہ کس طرح ایک جملے میں انہوں نے بیان کیا، اور یہ وہی چیز ہے۔ قوم جس کی طرف رسول بھیجا جائے اور وہ اتمام حجت کر دے اور پھر بھی وہ قوم تسلیم نہ کرے تو اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا تھا، عذاب استیصال۔ تو اس قوم کے حق میں تو یہ آخری فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا اسی قانون کے تحت نافذ ہوا۔ اس آخری فیصلے کا جو معاملہ ہے وہ ہے جو پہلے 5 رکوعوں میں آیا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی سے متعلق ہے، اہل عرب کی طرف۔ البتہ چونکہ آپ کی بعثت عمومی ہے پوری نوع انسانی کے لیے، آپ نے جزیرہ نما عرب میں دین کو غالب کر دیا، قائم کر دیا۔ بعثت خصوصی کا تو گویا کہ آخری مقصد آخری درجے میں مکمل ہو گیا، لیکن یہ بعثت عمومی کے کام کا آپ نے آغاز فرمایا ہے صلح حدیبیہ کے بعد۔ آپ نے 7 ہجری تک کوئی مبلغ، کوئی داعی کہیں باہر نہیں بھیجا، جب تک کہ جزیرہ نما عرب میں اس حد تک کامیابی نہیں ہو گئی کہ قریش نے آپ کو تسلیم کر لیا اور آپ کے ساتھ صلح کی، تو جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا قرار دیا ہے، اس وقت تک آپ نے اپنی پوری توجہ، آپ نے پورا وقت، آپ نے ساری صلاحیتیں، اپنی قوتیں مرکوز رکھی ہیں جزیرہ نما عرب کے اندر۔ البتہ جب اس حد تک کام پورا ہو گیا سن 7 میں، سن 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے، تو اس کے بعد آپ نے نامہ بر بھیجے، اپنے خطوط بھیجے، قیصر کے نام بھیجا، کسریٰ کے نام بھیجا، مقوقس کے نام بھیجا، نجاشی بھی اب جو اس وقت تھا، وہ نجاشی جو ایمان لائے تھے فوت ہو چکے تھے، ان کی تو غائبانہ نماز جنازہ بھی حضور نے پڑھائی تھی۔ اب جو نجاشی تھے وہ مسلمان نہیں تھے، ان کے پاس بھی خط گیا۔ ان خطوط کے نتیجے میں سلطنت روما سے ایک ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ غزوہ موتا ہوا اور اس کے بعد غزوہ تبوک۔ یہ جو 2 غزوات ہیں ان کا تعلق حضور کی بعثت عمومی سے ہے کہ اب بیرون ملک عرب آپ کی دعوت کا اور آپ کی اقامت دین کی جد و جہد کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے۔ تو 11 رکوع اس سورہ مبارکہ کے اس سے بحث کر رہے ہیں، وہ غزوہ تبوک کے گرد ہیں۔ ان میں سے 4 رکوع وہ ہیں کہ جو غزوہ تبوک کے لیے ذہنی تیاری کے لیے، اور اس کے بعد کچھ آیات وہ ہیں کہ جو تبوک جاتے ہوئے اور تبوک سے واپسی پر نازل ہوئیں، اور کچھ حصہ وہ ہے جو تبوک سے واپس آ کر نازل ہوا۔ وہ تو ہیں 11 رکوع جو 6 سے شروع ہو کر 16 تک جائیں گے مسلسل۔ البتہ پہلے 5 رکوع وہ ہیں کہ جن میں اندرون جزیرہ نما عرب، اندرون ملک آپ کے جو مشن تھا اس کی تکمیل کا جو آخری مرحلہ تھا اس کا اعلان ہو رہا ہے۔ اب یہ جو 5 رکوع ہیں ان میں بھی ایک عجیب تقسیم ہے۔ ان میں 2 رکوع وہ ہیں کہ جو سن 8 ہجری میں فتح مکہ سے قبل نازل ہوئے، ان میں تیار کیا گیا ہے مسلمانوں کو فتح مکہ کے لیے کہ وہ نکلیں، اور ساری رد و قدا ہو رہی ہے کچھ لوگوں کی طرف سے، کچھ منافقین کی طرف سے، کچھ سادہ دل مسلمانوں کی طرف سے، نیک دل مسلمانوں کی طرف سے، کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے کہ جن کے وہاں رشتہ دار ہیں کہ اب اگر جنگ ہوگی اور جا کر ہم حملہ کریں گے مکے پر تو اس سے یہ ہے کہ ان رشتہ داروں کو بھی غضب پہنچے گا۔ کچھ ایسے مسلمان تھے جن کی فیملیز وہاں تھیں اور انہیں اندیشہ تھا کہ وہ کہیں جب یہ چکی پیسے گی تو کہیں گندم کے ساتھ گھن بھی نہ پیس جائے۔ تو ایک رد و قدا ہے جو ان 2 رکوعوں میں آپ کو ملے گی کہ جو نازل ہوئے ہیں سن 8 میں فتح مکہ سے قبل، اور 3 رکوع وہ ہیں کہ جو نازل ہوئے ہیں سن 9 میں ذی قعدہ کے بعد۔ اور یہ جب کہ فتح مکہ ہو چکا، اس سال حضور نے حج نہیں کی ہے۔ یہ میں تھوڑا سا آگے کروں۔
البتہ یہ کہ انہیں پہلی قسط جو دی گئی عذاب کی وہ تو غزوہ بدر کی شکل میں تھی، آیا قوم شعیب پر آیا، جو سخت ترین وہ اسلام لے آئیں، اور یا ان کا کہ اب آئندہ یہاں کوئی عرب کوئی وہ جائے، اور اس کے امیر کی حیثیت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، امیر الحج۔ اب یہ بات ذرا توجہ سے سنیے، کہیں گندم کے ساتھ گھن بھی نہ پس جائے۔ تو ایک رد و قضا ہے جو ان 2 رکوعوں میں آپ کو ملے گی کہ جو نازل ہوئے ہیں سن 8 میں فتح مکہ سے قبل، اور 3 رکوع وہ ہیں کہ جو نازل ہوئے ہیں سن 9 میں ذی قعدہ کے بعد۔ اور یہ جب کہ فتح مکہ ہو چکا، اس سال حضور نے حج نہیں کیا، پھر اگلے سال آپ نے بھی دوبارہ حج نہیں کیا، لیکن آپ نے ایک قافلہ بھیج دیا تھا کہ وہ جائے، اور اس کے امیر کی حیثیت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، امیر الحج۔ لیکن جب وہ قافلہ روانہ ہو چکا تھا ذی قعدہ سن 9 میں، تو پھر وہ آیات نازل ہوئیں کہ جو 3 رکوعوں پر مشتمل ہیں، جن میں آخری اعلان کیا گیا ہے کہ اب آئندہ یہاں کوئی عرب کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا۔ سن 9 کا حج وہ مشترک تھا، اس میں اہل ایمان بھی تھے اور اہل شرک بھی تھے، مشرکین مکہ بھی تھے، ان کو بھی اجازت تھی۔ اور وہاں اعلان کیا گیا کہ آئندہ مشرکین کے ساتھ اللہ کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، اور ایک مہلت دی جا رہی ہے اتنے وقت معین کی، اس کے اندر یا تو وہ اسلام لے آئیں اور یا ان کا قتل عام ہو جائے گا۔ یہ سخت ترین آیات ہے قرآن مجید کی کہ جو اس حصے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن اس کا فلسفہ سمجھ لیجئے، یہ قائم مقام ہے اس عذاب استیصال۔ یہ اس کا فلسفہ ذرا سمجھ لیجئے، یہ الفاظ ہیں، اس کا فلسفہ سمجھ لیجئے، یہ قائم مقام ہے اس عذاب استیصال کے، جو عذاب قوم نوح پر آیا، قوم ہود پر آیا، قوم صالح پر آیا، قوم شعیب پر آیا، سدوم اور عمورہ کی بستیوں پر آیا، آل فرعون پر آیا، وہ اب مشرکین عرب پر اس لیے آنا ضروری تھا کہ ان کی طرف حضور بھیجے گئے، انہی کی زبان میں کتاب اتار دی گئی، ان پہ اتمام حجت ہو گیا، حق مبرہن ہو گیا۔ اب اگر وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو عذاب استیصال کے مستحق ہو چکے ہیں۔ البتہ یہ کہ انہیں پہلی قسط جو دی گئی عذاب کی وہ تو غزوہ بدر کی شکل میں تھی، اب آخری یہ ہے کہ چیلنج کر دیا گیا کہ اب اتنی مدت کے اندر اگر تم ایمان لے آؤ گے تو تمہاری خیریت ہے، نہیں لاؤ گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اور اس میں خود بخود امپلائڈ تھی یہ بات کہ اگر تم نہ ایمان لانا چاہو نہ قتل ہونا چاہو تو جزیرہ نما عرب کو خیر بات کہہ کے چلے جاؤ، جہاں سینگ۔ تو یہ سمجھ گئے آپ لوگ؟ اس میں صرف یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ صرف اس میں اصطلاحات کا فرق ہے۔ آج جن کو یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب عذاب اتصال کہہ رہے ہیں، ان کو غامدی صاحب کیا کہتے ہیں؟ ان کو یعنی دینونت کہتے ہیں، یعنی وہ عذاب اتصال کہہ رہے ہیں، یہ دینونت کہتے ہیں۔ وہاں عذاب کا قانون کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، قانون عذاب، اور غامدی صاحب اس کو قانون رسالت کہتے ہیں یا قانون اتمام حجت کہتے ہیں۔ تو یہ صرف الفاظ کا فرق ہے، باقی بالکل وہی بات ہے جو ہم لوگوں نے استاد محترم سے سنی ہوئی ہے، وہی بات ہے۔ تو یہ میں اس کو یعنی اس سوال کو اس لیے اصل میں اٹھانا چاہ رہا تھا کہ یہاں اس نشست میں کئی دفعہ قانون رسالت اور قانون اتمام حجت کے حوالے سے سوال اٹھا ہے، اور وہ کچھ کسی نہ کسی مغالطے کا باعث بنا ہے۔ تو میں اس لیے یہ میں نے پورا آپ کو سنوایا ایک کلپ، اس کو یہ اب اگر ریکارڈ ہو گیا ہے تو یہ اس کا حصہ بن گیا ہے۔ جو لوگ وہ سوال کرتے تھے وہ چونکہ شریک نہیں ہیں تو وہ یہ اس کو بعد میں سن سکتے ہیں۔ چوتھی چیز جو اس سے پہلے ہم نے 3 چیزیں بیان کی، پہلی چیز تو میں نے عرض کیا اس کی تکوینی اہمیت، اس کی سورہ توبہ کی ایک عمومی اہمیت، پوری کائنات کی ایک یعنی اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم ہے اس میں اس سورہ توبہ کی کتنی اہمیت ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ پوری اس اسکیم کے حصے سے ایک بہت ہی اہم مرحلہ ہے یہ سورہ توبہ کا، تو یہ اس حوالے سے بیان کیا۔ دوسرا ہم نے جو سوال ڈسکس کیا وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی تو اس پہ مختلف تاثرات، مختلف روایات اور مختلف توجیحات، اس میں نے آپ کو سیدنا سید صاحب جو ہیں، سید مولانا ابو العلا مودودی صاحب، ان کی تفہیم القرآن سے امام راضی کی وہ جو ہے وہ سنا دی پڑھ کے۔ اور تیسری بات یہ قانون اتمام حجت ہے، اس کے حوالے سے میں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا یہ کلپ آپ کو سنوایا ہے، قانون رسالت، قانون اتمام حجت،
یا دینونت یا عذاب اتصال، کوئی بھی آپ اس کو لفظ دے دیں تو اس حوالے سے۔ اب چوتھی بات جو ہے وہ ہے کہ یہ جو ایک بڑا مغالطہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ توبہ کے شروع میں 4 مہینوں کی مہلت ہے، وہ بھی میں آپ کو یہ دیکھیے یہاں سے سورہ شروع ہو رہی ہے، براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ۔ تو یہ جو فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، یہ ہے 4 مہینوں کے لیے تم جو ہے وہ چل پھر لو، 4 مہینوں کی مہلت ہے۔ اور اس کے بعد ایک ذکر آتا ہے کہ اسی میں آگے چل کے کہ واذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر، کہ یوم حج اکبر پر یہ اعلان کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ دونوں اعلان، یہ اربعۃ اشہر والا کیا اعلان ہے؟ اصل میں اعلان یہی ہے، براۃ من اللہ ورسولہ، کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے برات ہے، اعلان برات ہے اللہ تعالیٰ پر، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان برات ہے، کس کو؟ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ تو یہ اعلان برات ہے، یہ اعلان ہے، اور اس کے لیے کیا کہا ہے کہ مہلت ہے تمہیں 4 مہینے کی۔ پھر دوسری بات اس میں یہ ہے کہ حج اکبر والے دن پھر کیا ہے؟ اذان من اللہ ہے، یہ اعلان کیا جائے گا کس دن؟ یوم اکبر، یوم حج اکبر۔ حج اکبر سے مراد حج ہے، یہ ہمارے ہاں یہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ حج اکبر سے مراد وہ حج ہے جو جمعے والا دن ہوتا ہے، یہ بات بیس لیس ہے۔ حج اکبر حج کو کہتے ہیں اور حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں۔ تو جو حج والا دن ہوگا اس دن پہ یہ دوبارہ اعلان کیا جائے۔ اعلان کیا ہے؟ وہی ان اللہ بریء من المشرکین، یعنی اعلان وہی ہے، یعنی کم و بیش وہی الفاظ ہیں۔ ادھر کیا تھا؟ براۃ من اللہ ورسولہ، ادھر کیا ہے؟ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، تو یہی الفاظ دوبارہ ہیں۔ تو اس سے جو بات ہے، اور ایک تیسری بات ہے وہ یہ کہ آگے چل کے ایک اور مہلت دی گئی ہے، وہ ہے حرام مہینوں کی مہلت، وہ بھی ہم نے بہت سنی ہے۔ ابھی جو چوتھا سوال میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سے ایک بہت سوال یعنی اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہے کیا پھر یہ جو براۃ من اللہ ورسولہ ہی کہہ کر اس کے بعد 4 مہینوں کی یہ مہلت دی، اربعۃ اشہر، یہ تو یہ کہا، پھر یہ کہ یوم حج اکبر سے یہ بات شروع ہوگی کہ اعلان یوم حج اکبر کو اگر ہوگا تو یہاں تو اعلان ابھی ہو رہا ہے، ابھی اعلان کر دیا نا، براۃ من اللہ ہے، اعلان کر دیا، اور پھر اعلان کرنے کے فوراً بعد کہہ دیا کہ 4 مہینے کی اب مہلت ہے، تو یہ مہلت تو ابھی شروع ہو گئی نا اسی اعلان سے۔ لیکن پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یوم حج اکبر کو اعلان کیا جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یوم حج اکبر کو جو اعلان کیا جائے گا کیا وہ کوئی دوسرا اعلان ہے؟ اور پھر یہ 4 مہینے کی جو مہلت ہے یہ کیا ہے؟ تو یہ ایک مغالطہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک تیسری بات اسی سورہ میں آگے چل کے ہے، وہ یہ ہے کہ حرام مہینوں، جو ہی حرام مہینے گزریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب جو ہے وہ لاگو ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا۔ تو وہ حرام مہینے بھی 4 ہیں، تو یہ جو اربعۃ اشہر کی بات کی جا رہی ہے کہ کیا یہ 4 مہینے وہی 4 مہینے، یا یہ 4 مہینے تو اس اعلان سے شروع ہوتے ہیں؟ یہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں نا۔ تو وہ جو حرام مہینے 4 ہیں وہ 3 مہینے حج کے ہیں، یعنی ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم، اور 1 مہینہ رجب کا جو عمرے کے لیے خاص تھا، تو یہ ہیں 4 مہینے۔ تو ان میں تو گیپ بھی ہے، یعنی رجب ہے اور رجب کے بعد پھر ایک گیپ ہے، اور پھر آگے ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم کے مہینے آئیں گے، تو یہ 4 مہینے تو یہ 4 مہینے نہیں ہیں۔ تو یہ ایک ایسا ایک مغالطہ، ایک سوال ہے کہ یہ اس سورہ توبہ میں یہ جو ایک الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے یہ واضح نہیں ہے، اس کو کیسے واضح کیا جائے، کیسے پتہ چلے کہ ان 4 مہینوں سے کیا مراد ہے، اس یوم حج الاکبر کو جو اعلان کیا جائے گا وہ کیا ہے، اور پھر یہ کہ کن معاہدوں کے حساب سے کیا کیا مہلت ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی ایک میں آپ کو استاد محترم کی اب ایک کلپ سنانا چاہتا ہوں، یہ ان کا سورہ توبہ جو ابھی وہ پڑھا رہے ہیں اس میں جو پارٹ 2 ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
خواتین و حضرات، ہم سورہ توبہ کی آیت 3 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سورہ کے تعارف میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ظہور کی سورہ ہے۔ اس سے پیچھے سورہ انفال ہے، یہ بتا دیا گیا تھا کہ اس عذاب کے لیے اس سورہ میں تیاری کی ہدایات کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ پچھلی قوموں پر جو عذاب فرشتوں کے ذریعے سے آئے وہ قریش پر اس ذریعے سے نہیں آئے گا، بلکہ صحابہ کرام کی تلواروں سے آئے گا۔ اس کو آگے جا کے اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ خود واضح فرما دیں گے، یعنی یہ بتا دیا جائے گا کہ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا اور اس کے نتائج و عواقب کیا ہیں۔ میں اس کا خلاصہ سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ اس کے پیغمبروں پر ایمان لانے والوں کی تعداد 2 4 10 20 سے زیادہ نہیں ہے، انہیں کسی دوسری جگہ پر کوئی دارالہجرت بھی میسر نہیں ہوا اور ان کے ساتھیوں کو سیاسی اقتدار بھی حاصل نہیں ہو سکا، تو پھر قوموں کا فیصلہ آسمان سے صادر ہوا، فرشتوں کے ذریعے سے اسے نافذ کر دیا گیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ نہیں ہوا۔ نہ صرف یہ کہ ایک دارالہجرت میسر ہو گیا، صحابہ کرام معتدب تعداد میں وہاں منتقل ہونا شروع ہو گئے، وہاں کے اپنے لوگوں کی تائید و حمایت بھی حاصل ہو گئی اور ایک طرح کا سیاسی نظم بھی یثرب میں قائم ہو گیا۔ چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب یہ تمہاری تلواروں سے، یعنی صحابہ کرام کی تلواروں سے عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اس کی ابتدا اس طریقے سے کی گئی کہ جو معاہدات ہو چکے تھے سب سے پہلے ان کے بارے میں یہ فیصلہ سنایا گیا کہ وہ اب ختم کیے جا رہے ہیں، یعنی تمام معاہدات ختم ہیں، اس کے بعد کوئی معاہدات ہوں گے بھی نہیں، اور سب لوگوں کو یہ بتا دیا گیا کہ 4 مہینے کی مہلت ہے۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 اشہر، اس میں ہر شخص اپنی قسمت کا، اپنی تقدیر کا فیصلہ کر سکتا تھا۔ اسے اس سرزمین کو چھوڑ کر جانا ہے تو چلا جاتا، ایمان قبول کرنا ہے تو ایمان قبول کر لیتا۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 اشہر، 4 مہینے کے بعد یہ بتا دیا گیا کہ دار و گیر شروع ہو جائے گی۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب منکرین کو، پیغمبر کا انکار کرنے والوں کو رسوا کر دے گا۔ وہ عذاب جو ساری دنیا پر قیامت میں آنے کی وعید سنائی گئی ہے، وہ ان لوگوں پر ان کے انکار کی پاداش میں اسی زمین پر آئے گا، اسی وقت آئے گا اور اس قوم کے حدود میں لازماً آ کر رہے گا۔ یہ بتانے کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ اب یہ اعلان سب تک کیسے پہنچایا جائے، یعنی جب اب یہ ان سوالوں کا جواب ہے، یہاں سے ذرا غور سے سنیے گا کہ وہ 4 مہینوں سے کیا مراد ہے، اور وہ حج اکبر کے اعلان سے کیا مراد ہے، کیوں الگ بتایا گیا، اور وہ حرام کے جو 4 مہینوں کا اعلان ہے ان سے کیا مراد ہے۔ تو یہاں سے یہ بات ذرا غور سے سنیے۔ اب اس کی زد میں سارا جزیرہ نما عرب ہے اور یہ سب مشرکین کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے، اور آگے معلوم ہو جائے گا کہ اہل کتاب بھی اس میں شامل ہیں، تو یہ لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے۔ اس وقت کی صورتحال نہیں تھی کہ آپ اخبارات کے ذریعے سے، ریڈیو کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے کریے تک یہ بات پہنچا دیں۔ اس وقت تک بہرحال انسانوں ہی کے ذریعے سے کوئی پیغام پہنچایا جا سکتا تھا، اور پورے جزیرہ نما عرب میں، یہ کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، اس میں لوگوں تک یہ پیغام کیسے پہنچے، اس اعلان کا ابلاغ کس طریقے سے کیا جائے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ تجویز کیا وہ یہ تھا کہ پہلے مرحلے میں تو قریب کے لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے گی، یعنی یثرب کے نواح کے قبائل تک پہنچ جائے گی، قریش تک بھی، اس لیے کہ ان کے ساتھ بھی ایک ربط ضبط رہتا تھا، اور جن تک پہنچ جائے گی ان کے لیے یہ مہلت بھی شروع ہو جائے گی 4 مہینے کی، اور اس کے بعد دار و گیر بھی شروع ہو جائے گی۔ لیکن باقی سب لوگوں تک یہ بات پہنچانے کے لیے یا اس اعلان کے ابلاغ کے لیے حج اکبر کا انتظار کیا جائے گا، یعنی حج کے دن کا انتظار کیا جائے گا۔ حج کے موقع پر ہر قبیلے سے، ہر بستی سے، ہر علاقے سے 2 4 10 لوگ لازماً آتے تھے، تو اس موقع پر عرفات کے دن، اس کو بھی قرآن نے متعین کیا ہے، عرفات کے دن یہ اعلان ہوگا، اس لیے کہ عربی زبان میں اور اصطلاحی تعبیرات میں
جب کہا جاتا ہے کہ حج اکبر کے دن تو اس سے وہی دن مراد ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، یعنی یہ اعلان 4 مہینے کا یہ الٹیمیٹم ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے دار و گیر شروع ہو جائے گی، یہ اعلان جن تک پہنچ سکتا ہے پہنچا دیا جائے۔ اس کے بعد یعنی ایک دوسرا اعلان وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، باقی سب لوگوں کے لیے جن تک اس طرح سے یہ اطلاع پہنچانا ممکن نہیں ہے، باقی سب لوگوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن یہ اعلان کیا جائے گا۔ یہ ذہن میں رہے کہ جس وقت یہ بات کہی جا رہی ہے اس وقت تک ابھی مکہ فتح نہیں ہوا، یہ خود ان آیتوں سے معلوم ہو جائے گا۔ یعنی حدیبیہ کا معاہدہ ابھی جاری ہے، مکہ ابھی فتح نہیں ہوا، مسلمانوں کے لیے ابھی حج پر جانے اور کوئی اعلان کرنے کی راہ نہیں کھلی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے مرحلے میں 4 مہینے کا الٹیمیٹم ہے، جن جگہوں تک یہ بات پہنچ جائے ان کے خلاف دار و گیر شروع ہو جائے گی۔ باقی سب لوگوں کے لیے، باقی اہل عرب کے لیے حج اکبر کا انتظار کیا جائے گا، حج کے موقع کا انتظار کیا جائے گا، اور حج اکبر کے دن وہاں یہ اعلان کیا جائے گا۔ اس اعلان کو پھر دہرایا ہے، یعنی کم و بیش وہی الفاظ ہیں۔ فرمایا ہے کہ اس وقت بھی یہ اعلان کیا جائے گا میدان عرفات میں کہ ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ اعلان عام کر دیا جائے کہ اللہ مشرکوں سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی، یعنی اب کوئی رابطہ، کوئی تعلق باقی نہیں رہا، تمام معاہدات ختم کیے جا رہے ہیں، آئندہ کسی معاہدے کا امکان بھی باقی نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اب برات کا اظہار کر دیا گیا ہے۔ یہ اعلان فرمایا کہ اس دن کیا جائے۔ اس کے ساتھ یہ بتایا جائے لوگوں کو کہ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یعنی اب تک تم نے جو انکار کی روش اختیار کی ہے اور جس طرح سے اللہ کے رسول کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہو اور جس طرح سے اصرار کر رہے ہو کہ تم یہ بات نہیں مانو گے، تو ایک موقع ہے تمہارے لیے، اعلان کیا جا رہا ہے، ایک موقع ہے، اگر توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر منہ پھیرو گے، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو جان رکھو کہ تم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے۔ یعنی جب اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ صادر ہو گیا ہے تو کوئی یہ خیال نہ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دے گا، تم اللہ سے کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے پیغمبر ان منکروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یعنی یہاں تو جو ہونا ہے انہیں بتا دو کہ اگر تم توبہ نہیں کرتے ہو تو تم پر اللہ کی حجت پوری ہو چکی، اس کے نتائج یہاں بھی بھگتو گے اور آگے بھی ایک دردناک عذاب کی بشارت ہے تمہارے لیے۔ یہ جو بشارت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ در حقیقت تعریض کے اسلوب میں اختیار کیا جاتا ہے، یعنی ہونا تو یہ تھا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہوتی اور پیغمبر تمہیں خوشخبری دینے آئے تھے، لیکن جب تم نے جنت کی خوشخبری کو قبول نہیں کیا تو اب عذاب کی خوشخبری قبول کرو۔ یہ اسلوب ہوتا ہے جب یہ بشر کا لفظ آتا ہے۔ تو بشر الذین کفروا بعذاب علیم، اے پیغمبر ان منکروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اب اس میں پھر استثناء بیان کیا، یعنی یہ بتا دیا گیا کہ تمام معاہدات ختم ہیں، آئندہ بھی کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، اس میں استثناء بیان کیا۔ فرمایا کہ الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم عہدا فاتموا علیہم عہدہم الی مدتہم ان اللہ یحب المتقین۔ تو یہ جو سوال کیا تھا مسعود صاحب نے کہ پہلی آیت جو ہے وہ تو بظاہر یہی ہے کہ اس میں انہی کو مخاطب کیا جا رہا ہے جن کے ساتھ یعنی معاہدے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی طرف برات من اللہ، لیکن یہ عذاب جو ہے، عذاب کا یہ پیغام جو ہے یہ عمومی تھا، عمومی پیغام تھا۔ اب یہ جو دوسرا پیغام ہے جو حج اکبر کو دیا جا رہا ہے اس میں اب استثناء پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اب وہ استثناء یہ بیان فرمایا ہے۔ اس وقت 2 طرح کے معاہدات ہیں۔ ایک معاہدات وہ ہیں کہ جن میں کوئی مدت نہیں مقرر کی گئی، یعنی کسی کے ساتھ آپ نے صلح کا معاہدہ کر لیا یا کوئی اور عہد معاہدہ ہو گیا ہے، اس کی کوئی مدت نہیں ہے، جیسے کہ یثرب میں جو معاہدہ ہوا تھا جس کو میثاق مدینہ بھی کہا جاتا ہے، تو اس میں کوئی مدت نہیں مقرر تھی۔ تو اس طرح کے معاہدات تو ختم ہو گئے، لیکن اب ایک اخلاقی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی معاہدے میں مدت مقرر کی گئی ہے، جیسے حدیبیہ کے معاہدے میں 10 سال کی مدت مقرر کی گئی تھی، تو اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اس میں یہ اصول ہوگا کہ اگر تو کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے دوسروں کی طرف سے، یعنی اس مدت سے پہلے کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے
انہوں نے خود معاہدے کو عملاً توڑ دیا ہے تو بس اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، اس لیے کہ پھر کوئی اخلاقی پابندی باقی نہیں رہے گی۔ لیکن اگر کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی، معاہدے کی دوسروں نے حرف بحرف پیروی کی ہے اور اس کی مدت بھی مقرر ہے، مدت مقرر نہیں ہے تو پھر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن مدت بھی مقرر ہے اور دوسروں کی طرف سے کوئی خلاف ورزی بھی نہیں ہوئی، تو پھر اس اعلان کے باوجود معاہدے کی مدت پوری کی جائے گی۔ یعنی اب ہوا یہ بات آپ نے سمجھی، جن لوگوں سے معاہدے کی مدت مقرر نہیں ہے، جیسے ہوتا نا کہ ہم صلح کا معاہدہ ہے، کوئی مدت نہیں ہے کہ یہ صلح 2 سال کی ہے یا 4 سال کی ہے، صلح کا معاہدہ ہے، ان لوگوں کو مدت نہیں ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، ان لوگوں کو تو وہ 4 مہینہ کو، جو 4 اشہر کا لفظ ہے نا، 4 مہینوں کی مہلت دی جائے گی اور وہ معاہدے ختم کر دیے جائیں گے۔ جن معاہدوں میں مدت مقرر ہے، جیسے صلح حدیبیہ جو ہے وہ 10 سال کا معاہدہ ہے، آپ جانتے ہیں 10 سال کا معاہدہ تھا، اس میں وقت مقرر تھا، تو اب یہ اس کے بارے میں کیا قانون ہے؟ اللہ کا قانون یہ ہے کہ آپ کو اس کو پورا کرنا ہے، 10 سال ویٹ کرنا ہے، سوائے اس کے کہ اگر دوسرے فریق کی طرف سے اس میں خلاف ورزی ہو گئی، تو آپ جانتے ہیں کہ یہ صلح حدیبیہ میں دوسرے فریق کی طرف سے خلاف ورزی ہو گئی تھی، جب ہو گئی تھی تو بعد میں وہ بہت پچھتائے کہ یہ تو غلطی ہو گئی، پھر وہ سب لوگ جو ہیں وہ آئے، خاص طور پہ ابو سفیان، انہوں نے آ کے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی اور یہ اس معاہدے کو ابھی آپ چلائیں، لیکن اب اس قانون کے، اب یہ جو آیت ہے اس کے مطابق اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس کو رینیو نہیں کر سکتے اس معاہدے کو، کیونکہ خلاف ورزی ہو گئی تو اب وہ معاہدہ ختم ہو گیا، بلکہ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی سفارش کی کوشش بھی انہوں نے کی، ام حبیبہ جو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، تو وہ ان کے گھر گئے، جا کے انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے اس معاہدے کے لیے بات کریں، تو لیکن وہاں پہ جو حالات دیکھے انہوں نے وہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر بچھی ہوئی تھی بستر، تو انہوں نے وہی اٹھا دیا کہ آپ اس پہ بیٹھ بھی نہیں سکتے، اپنے والد کو نہیں بیٹھنے دیا، تو اسی سے وہ محسوس انہوں نے کر لیا کہ اب یہ حالات جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہ جو معاہدہ ٹوٹا تو اس استثناء کو بھی کس طرح ختم کیا گیا۔ کیا کہ وہ لوگ جن تک پیغام پہنچانا ممکن ہے ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد داروگیر شروع ہو جائے گی۔ وہ لوگ جن تک یہ اعلان نہیں پہنچایا جا سکتا اس کے لیے حج اکبر کا انتظار کیا جائے گا، اور اس دن اعلان عام ہوگا، اس کے بعد آگے معلوم ہو جائے گا کہ پھر ایک الٹیمیٹم ہے، یعنی ایک مدت ہے، اس کے بعد بھی وہ آگے زیر بحث آ رہی ہے۔ اور تیسرا پہلو یہ تھا کہ جن لوگوں کے ساتھ موقت معاہدے ہیں، یعنی ایسے معاہدے ہیں کہ جن میں وقت طے کیا گیا ہے، 10 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، وہ پورے ہوں گے تو ان کے لیے داروگیر جس دن معاہدے کی مدت پوری ہوگی اس دن شروع ہوگی۔ تو صورتحال یہ بنی کہ جن تک اعلان پہنچایا جا سکتا ہے 4 مہینے کے بعد، جن تک نہیں پہنچایا جا سکتا ان کے لیے حج اکبر کے اعلان کے بعد، اس میں بھی ایک مہلت ہے، وہ آگے زیر بحث آ رہی ہے، اور جن کے ساتھ موقت معاہدے ہیں اور انہوں نے خلاف ورزی نہیں کی، ان کے ساتھ ان معاہدات کی مدت پوری ہونے کے بعد۔ یہ تمام اخلاقی اصولوں کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے۔ یہ جو کہا ہے کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے داروگیر شروع ہوگی، پھر اس کے بعد بڑے حج کا دن آئے گا، پھر اعلان کیا جائے گا، تو میں نے یہ لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ 4 ماہ کی جو مہلت اوپر دی گئی ہے اس کے گزر جانے کے بعد ان لوگوں کے خلاف اقدامات کی ابتدا کر دی جائے جن تک اعلان برات کی اطلاع پہنچانا ممکن ہو۔ یہ پہلے لوگ ہوئے۔ اس کے بعد حج کے دن کا انتظار کیا جائے، اس میں ملک کے کونے کونے سے لوگ جمع ہوں گے جن کی وساطت سے یہ اطلاع سرزمین عرب کے باقی سب لوگوں تک بھی پہنچا دی جائے۔ کیا اطلاع؟ کہ اللہ اور رسول نے مشرکین سے برات کا اعلان کر دیا، یہ اطلاع پہنچا دی جائے۔ خدا کی طرف سے جو مہلت انہیں ملی ہوئی تھی اس کی مدت پوری ہو گئی ہے۔ جب اللہ کے رسول آتے ہیں تو اسی طرح مہلت کی ایک مدت مقرر ہو جاتی ہے۔ وہ مہلت کی مدت ہم میں سے ہر ایک کے لیے مقرر ہے، اسی کو موت کی مدت کہا جاتا ہے۔ ہر ایک کو اللہ نے جتنی مہلت دینی ہے وہ طے ہے کہ کن حالات میں، کس طرح کی صورتحال میں کب اس کی مہلت ختم ہوگی، اور اللہ کے فرشتے اس کو حاضر کر دیں گے۔ لیکن رسولوں کی قوموں کے لیے یہ اس طرح ختم ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ خدا کی طرف سے جو مہلت انہیں ملی ہوئی تھی اس کی مدت پوری ہو گئی ہے، وہ اب عذاب کی زد میں ہے، چنانچہ تمام معاہدات ختم کر دیے گئے ہیں اور آئندہ بھی ان کے ساتھ کسی معاہدے کا امکان باقی نہیں رہا۔ یعنی اب یہاں سرزمین عرب میں اس کی گنجائش نہیں رہی کہ دوسری قوموں کے ساتھ کوئی معاہدہ کر کے بھی رہا جا سکتا ہے۔ اس میں ضمناً یہ بشارت بھی ہے
کہ عنقریب وہ موقع آنے والا ہے جب مسلمان حج بھی کریں گے، یعنی اس وقت تک تو ابھی حج کرنے کا راستہ ہی نہیں کھلا، ابھی حدیبیہ کا معاہدہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حج اکبر کے دن اعلان کیا جائے، تو گویا اس میں یہ بشارت بھی چھپی ہوئی ہے کہ مسلمان حج بھی کریں گے اور منکرین پر ایسا غلبہ بھی حاصل کر لیں گے کہ حج کے موقع پر اس طرح کا اعلان کر سکیں۔ یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی، یہ الفاظ میں تو بیان نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ اس کے اندر یہ بالکل نمایاں ہے کہ یہ سب ہو جائے گا۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان 9 ہجری میں اس حج سے سعادت اندوز ہوئے، یعنی اب کیا ہوا اس کے بعد 4 مہینے کی مدت گزری، اس میں داروگیر شروع ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو الٹیمیٹم دیا تھا، اسی دوران میں قریش نے ایک احمقانہ حرکت یہ کی کہ معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کر دی، اور جب معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کی اور احساس ہوا کہ کیا کر بیٹھے ہیں، تو پھر یہ معلوم ہے کہ ابو سفیان آئے اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ معاہدہ بحال کر دیا جائے، لیکن یہاں یہ بتا دیا گیا تھا کہ اب اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، چنانچہ مکہ فتح ہو گیا، اور اس کے بعد وہ 9 ہجری 8 میں فتح ہوا، اور 9 ہجری میں حج اکبر کا وہ موقع آ گیا جس میں پھر یہ اعلان کیا گیا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کم و بیش کوئی 1.5 سال کا عرصہ ہے جس میں یہ سب معاملات پایہ تکمیل کو پہنچے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان 9 ہجری میں اس حج سے، یعنی یہ حج جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ اس میں عرفات کے دن یہ اعلان کیا جائے گا، تاکہ بس یہ اب آخری بات ہے، اس کو آپ سن لیجئے اور اس کے بعد میں اس کو ختم کر دوں گا شعر کو۔ سارے عرب کے لوگوں تک بات پہنچ جائے۔ یہ حج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمارت میں کیا گیا، اس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے تھے، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر الحج بنایا گیا تھا اور مسلمان ان کی قیادت میں حج کرنے گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق علی رضی اللہ عنہ نے قرآن کی یہ آیتیں لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ یہ بات بھی روایتوں سے معلوم ہوتی ہے، اس کے میں نے کچھ حوالے نیچے دے دیے ہیں کہ سیدنا علی کو بعد میں بھیجا گیا تھا، یعنی پہلے مسلمان حج کے لیے چلے گئے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق کی قیادت میں چلے گئے تھے۔ یہ عرب کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ معاہدات ختم کرنے کا اعلان بالعموم کسی قریبی عزیز کی طرف سے کیا جاتا تھا، یعنی جو سردار قبیلہ ہے یا وہ خود اعلان کرے یا کسی قریبی عزیز کی طرف سے اعلان کرایا جائے، تبھی اس کو مانا جاتا تھا یا سمجھا جاتا تھا، تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے بھیجا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق علی رضی اللہ عنہ نے قرآن کی یہ آیتیں لوگوں کو پڑھ کر سنائی، یعنی اعلان کا طریقہ کیا اختیار کیا گیا، یہ آیتیں سورہ توبہ کا یہ ابتدائی شذرہ یہ پڑھ کر سنا دیا گیا، جس سے پورے عرب کے مشرکین تک اطلاع پہنچانے کا اہتمام کر دیا گیا۔ یہ حج اکبر کے دن اعلان ہوا، اور اس طرح دوسری ایک مہلت شروع ہوئی۔ اب ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اس میں پھر استثناء یہ بیان کیا گیا کہ وہ لوگ جن کے ساتھ کوئی معاہدہ مدت کے ساتھ ہوا ہے، تو اس معاہدے کو توڑنے کا کوئی اخلاقی حق نہیں ہے۔ آپ نے طے کیا تھا کہ 5 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مزید ہدایت فرمائی کہ معاہدے کی اگر کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی تو ان کے لیے یہ مہلت معاہدے کی مدت تک بڑھ گئی، آپ سے آپ بڑھ گئی، یعنی جیسے ان لوگوں کے لیے 4 مہینے کے بعد داروگیر نہیں ہوگی جن تک اعلان نہیں پہنچا، اسی طرح ان کے خلاف بھی داروگیر نہیں ہوگی جب تک کہ معاہدے کی مدت پوری نہیں ہو جاتی، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی نہ ہوئی ہو۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ ان معاہدوں کا بیان ہے جو مذکورہ اعلان سے مستثنا تھے۔ ترجمہ پھر سن لیجئے، وہ مشرکین البتہ اس اعلان برات سے مستثنا ہیں جن سے تم نے معاہدہ کیا، پھر اس کو پورا کرنے میں انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہے، سو ان کا معاہدہ ان سے ان کی مدت تک پورا کرو، اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدعہدی سے بچنے والے ہوں۔ یہ پوری بات تھی۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ ان معاہدوں کا بیان ہے جو مذکورہ اعلان سے مستثنا تھے۔ مدعا یہ ہے کہ غیر موقت معاہدے، یعنی جن کا کوئی وقت طے نہیں ہے، وہ غیر موقت معاہدے ہوں گے۔ مدعا یہ ہے کہ غیر موقت معاہدے تو مہلت کی مدت گزر جانے کے فوراً بعد ختم ہو جائیں گے، یعنی اگر کسی سے غیر موقت معاہدہ تھا اور وہ اس علاقے میں تھا جہاں تک 4 مہینے کے الٹیمیٹم کا اعلان پہنچایا جا سکتا ہے، تو وہ معاہدات 4 مہینے کے بعد خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح وہ معاہدے بھی ختم ہو جائیں گے جو اگرچہ موقت تھے، یعنی وقت تو تھا ان میں، مگر فریق ثانی کی طرف سے ان کی خلاف ورزی ہو چکی ہے۔ وہ معاہدے کہ جو اگرچہ وقت کی قید کے ساتھ کیے گئے، مدت ان کی طے تھی، لیکن فریق ثانی نے خلاف ورزی کر دی ہے،
اور اب ظاہر ہے کہ اخلاقی ذمہ داری ختم ہو گئی. آپ چاہیں تو برقرار رکھیں, چاہیں تو اب ان کو بھی ختم کر دیں. اسی طرح وہ معاہدے بھی ختم ہو جائیں گے جو اگرچہ موقت تھے مگر فریق ثانی کی طرف سے ان کی خلاف ورزی ہو چکی ہے. لیکن ایسے موقت معاہدے یعنی وقت کی قید کے ساتھ کیے گئے معاہدے, لیکن ایسے موقت معاہدے جن کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی, انہیں ختم نہیں کیا جائے گا بلکہ قراردادہ مدت تک برقرار رکھا جائے گا, یعنی انہیں پورا کیا جائے گا. مدت گزر جانے کے بعد البتہ وہ بھی کالعدم ہوں گے, یعنی جیسے ہی مدت گزری گئے تھے ان کی داروگیر بھی اسی طرح شروع ہو جائے گی جس طرح کہ حکم دیا گیا. یہ پوری بات تھی جس کے تحت میں عرض کر چکا کہ اللہ کا عذاب تھا جس کی ابتدا ہوئی پھر وہ اپنے آخری انجام تک پہنچا. اسی کی تیاری کے لیے سورہ انفال میں تمام کب ختم ہونی ہے, جس دن وہ ختم ہوگی اس دن ان کے خلاف اقدام ہوگا. اس طرح ان کے لیے بھی گویا اس معاہدے کی جو مدت باقی ہے اتنی مہلت موجود ہے. یہ لوگ کہ جن کے لیے حج اکبر کے دن اعلان کیا جائے گا, تو اب گویا اعلان تو آج کیا جا رہا ہے نا, اگر آج عرفات کا دن ہے تو یہاں اعلان کیا جائے گا, اس اعلان کو پہنچنا ہے, تو اب ان کے ساتھ کیا ہو اس کا جواب دیا ہے. فرمایا فَإِذٍ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ, یعنی جس وقت تم اعلان کرو گے حج کے دن, یہ 10 ذو الحج ہوگی, جس دن اعلان کرو گے یہ حرام مہینے ہوں گے. حرام مہینے کون سے ہیں؟ 3 حج کے لیے اور 1 عمرے کے لیے. عمرے کے لیے جس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا ہے وہ رجب کا مہینہ ہے, اور حج کے مہینے ذی قعدہ, ذی الحجہ اور اس کے بعد محرم, یہ 3 مہینے. ان 3 مہینوں میں جنگ و جدال ممنوع ہے, کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی. تو یہاں پر خود بخود مہلت پیدا ہو گئی. تو فرمایا کہ یہ اب حرام مہینے ہوں گے, یعنی ابھی 50 دن باقی ہوں گے, 20 ذو الحج کے اور 30 یا 29 کہہ لیجیے وہ محرم کے, تو یہ 50 دن باقی ہوں گے. فَإِذٍ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ, چنانچہ جب یہ حرام مہینے گزر جائیں, یعنی بڑے حج کے دن اعلان کیا جائے گا 10 تاریخ کو, اور اس کے بعد گویا 50 دن کی مہلت ان لوگوں کو مل جائے گی. جب یہ حج کے مہینے گزر جائیں, یہ حرام مہینے گزر جائیں, بڑے حج کے دن اس اعلان کے بعد جب حرام مہینے گزر جائیں, اب دیکھیے تینوں جگہ پر یعنی 4 مہینے کی مہلت گزر جائے تو کیا کرنا ہے, جن لوگوں کے ساتھ موقت معاہدے ہیں ان کے معاہدے کی مدت پوری ہو جائے تو کیا کرنا ہے, اور اسی طرح سے جب یہ اعلان کیا جائے گا 10 ذو الحج کو اور پھر 50 دن گزر جائیں گے, حرام مہینے گزر جائیں گے, محرم پورا ہو جائے گا تو کیا کرنا ہے. تینوں کے بارے میں فرمایا کہ جب یہ ہو جائے تو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. جب حرام مہینے گزر جائیں تو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو, اور اس مقصد کے لیے ان کو پکڑو, ان کو گھیرو, اور ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھو. یہ گویا بس یہ وہ ایک طرح سے عذاب کی آیت ہے, سب سے اہم آیت یہ جو ابھی لاسٹ آپ نے سنی, اور یہ تینوں سوالوں کے جواب دے دیے. امید ہے کہ یہ بالکل واضح ہو گیا ہوگا یہ بات, اور اب اس پر اگر کوئی آپ کے سوالات ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں, جتنی بھی بات ہم نے کی. بہت شکریہ جی صاحب کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں. تھینک یو.